الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پھر زکوٰۃ کی گفتگو میں ابھی عدیل بھائی بیٹھے ہوئے پوچھنے لگے کہ اچھا آپ نے کہا کہ ذاتی استعمال پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، ذاتی استعمال کا سکیل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اجازت ہے جو مرضی سکیل بنائیں۔ آپ نے ذاتی استعمال کے لیے ہمر خریدنی ہے 10 کروڑ کی یا آلٹو خریدنی ہے، اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے 10 کنال کے گھر میں رہنا ہے کہ 1 کنال کے گھر میں رہنا، اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہے، جس طرح مثال ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو سیاستدان ہیں، ان کا ایک گھر بہاولپور میں، ایک اسلام آباد، دونوں ان کے ذاتی گھر ہیں، وہ سارے ایگزیمپٹڈ ہیں۔ اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ چاہتے یہ ہیں زکوٰۃ کا، اگر میں ایسے سمجھوں کہ آپ جو مال اللہ نے آپ کو دیا اس کو استعمال کریں اور اپنا دل صاف رکھیں کہ میرا مال پاک ہے، اس کی زکوٰۃ دیتے رہیں۔ آپ کو تنگدستی میں اللہ نہیں ڈالنا چاہتے۔ وہ جو مال ہم نکالتے ہیں زکوٰۃ میں، وہ اللہ چاہتے ہیں جو اسلامک اکانومی ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جن کے پاس مال نہیں ہے۔ اس مال کا کیا کریں گے؟ اسے خرچ دیں گے۔ یہی تو جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے۔ یہ تو جب مسلمان اس سے نکل آئے، لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دینی زکوٰۃ دینی چھوڑ دی، یا حکومتی اداروں نے زکوٰۃ عجیب و غریب طریقے سے بینکوں سے کاٹنی شروع کر دی، تو پھر جو غریب آدمی تھا اس کو تو خیرات جو ملتی ہے وہ اتنی ہوتی نہیں کہ سسٹینیبل ہو۔ ہم عام طور پہ زکوٰۃ کے نام پہ 1000 روپے پکڑا دیتے ہیں بندے کو، یا 1000 روپے سے اس کا کیا بنے گا؟ وہ کل پھر مانگنے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اصل میں میرے نزدیک زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن بنا ہی اس لیے تھا کہ جس آدمی پہ کسی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت خراب ہو گئی، لمبی بیماری آ گئی، کوئی طوفان سیلاب آ گیا، افتاد آ پڑی اور وہ اپنا روزگار جاری نہیں رکھ سکا، زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو دوبارہ انیبل کرنا چاہیے کہ اپنا روزگار شروع کر لے۔ یا کوئی ایسا آدمی ہے جس کو ایک خاص صورتحال سے نکلنے کے لیے کچھ پیسے چاہیے جو اس کے روٹین کے روزگار سے نہیں آ رہے، غلام ہوتے تھے پہلے، کوئی بیمار ہو گیا بہت شدید، آج کل جیسے حالات ہے خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی کرونک ڈیزیز ہو جائے تو 10 15 15 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں، وہ دے دیں۔ جب ہم اس طرف کو لے کے آئیں گے تو زکوٰۃ کے وہ مفادات بھی ہمیں نظر آئیں گے اور اللہ نے سے جوڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں صدقات کو بڑھاتا ہوں، زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے۔ تمام زکوٰۃ صدقہ ہے، تمام صدقات زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دیں۔ کیونکہ جو دوسری آپ نے بات کی اسکیل والی، اس پہ اللہ نے 2 احکامات جاری کیے ہوئے ہیں، ایک قرآن میں اور ایک رسول اللہ کے بدوانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، سورہ بقرہ، پوچھتے ہیں کیا خرچیں، کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ نے ضرورت ڈیفائن نہیں کرائی۔ اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو عمر فاروق سے لے کے عمر بن عبدالعزیز تک آپ کو ضروریات کا ایک فرق سکیل نظر آئے گا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کو ایک اور سکیل نظر آئے گا۔ دونوں اجازت ہے۔ پھر صدقات، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ تو آپ نے فرض کے طور پہ دی نا، صدقات دیں۔ اگر آپ بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑی ہیں، تو آپ اس کا مطلب ایک سرٹن ایکسپینس آپ ہر مہینے مینج کرتے ہیں، اس میں سے لوگوں کو بھی دیں۔ میری ریکمنڈیشن یہ ہے پاکستان جیسے ملکوں میں کہ اس کو آپ سسٹینیبل اماؤنٹ بنا کے اس طرح دیں کہ اگلا بھی اس کو سسٹین کر سکے، تاکہ ہر سال زکوٰۃ لینے والے لوگ کم سے کم ہوتے جائیں۔ اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم کنجوس ہو جائیں، تو زکوٰۃ دلوا کے ہمارے ہاتھ کھولتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو مال ہے وہ کٹھا نہ ہو، زکوٰۃ دلوا کے مال کو پھیلاتا ہے تاکہ وہ لوگ خرچیں۔ سورہ حمزہ میں اللہ کہتا ہے نا کہ ان کے لیے عذاب ہے الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتے ہیں اس کو گنتے رہتے ہیں، گنے نہ بھائی، اس کو بانٹ دیں۔ کتنا بانٹنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، اگین جتنا آپ اللہ سے قربت چاہتے ہیں اتنا زیادہ بانٹیں گے۔ یہ بالکل دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتے، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم مال جمع کر کے بیٹھے ہوں اور ہمارے دل میں کہیں ہو کہ یار پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کے بعد پاک ہو گیا آپ کا مال، اس کے بعد آپ 5%، 10%، 20% جتنا مرضی دیتے رہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔